بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلا تکلف کے ساتھ میں ہوں راجانی، اس میری طرف سے پورے پاکستان کو السلام علیکم۔ اس وقت پورے پاکستان میں سیاسی درجہ حرارت پیک پر پہنچ چکا ہے۔ جی ہاں، اس کی وجہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ یہ اس وقت شروع ہوا جب اب سے کچھ عرصہ پہلے ووٹ آف کانفیڈنس کی موومنٹ شروع کی گئی، جو سابقہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب ان کی حکومت کے خلاف۔ یہ سیاسی درجہ حرارت میں تیزی آنا اس وقت سے شروع ہوئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ووٹ آف کانفیڈنس موو ہونے کے بعد ان کی حکومت ختم ہو گئی، نئی حکومت آ گئی۔ اس کے بعد یہ ساری چیزیں چلتی رہیں۔ عمران خان صاحب پہ مختلف کیسز ہوتے رہے۔ ریسنٹلی جو ان کے اوپر ایک کیس تھا، توشہ خانہ کا کیس، الیکشن کمیشنر نے ان کو نااہل قرار دے دیا، ڈسکوالیفائی کر دیا۔ کیوں کرا، کس وجہ سے کرا، یہ ایک بڑی ڈیٹیل میں بات ہوگی، ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن اس کے آنے والے سیاسی حالات میں اس کو کس تناظر میں دیکھا جائے گا، آنے والے حالات اور واقعات کس طرف جائیں گے، لوگ کیا سوچ رہے ہیں، عوام کیا سوچ رہی ہے، پولیٹیکل ورکر کیا سوچ رہے ہیں کہ ان کو اتنی بڑی پارٹی، پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے لیڈر کو نااہل کیا گیا، کیوں کیا گیا، کس بات پہ کیا گیا، اس کے اوپر ہم بحث کریں گے۔ اسی وجہ سے اس وقت سیاسی درجہ حرارت پیک پر ہے، اور تمام جماعتیں، تمام پارٹی کے لوگ اپنا اپنا ڈیفینس کر رہے ہیں، اپنی اپنی بات کر رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا صحیح ہوا، ان کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا غلط ہوا۔ ہم اس کے اوپر لیگل اوپینین بھی لیں گے، اپنے لیگل ایکسپرٹ سے ہی پوچھیں گے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کراچی کی سیاست کی، جو حالیہ دونوں میں الیکشن ہوئے، حالیہ دونوں میں ہم نے دیکھا، جو ہم کراچی کی سیاست کی بات کرتے تھے، ایم کیو ایم کا نام آتا ہے۔ ایم کیو ایم کا ایک دور میں کراچی میں میں نے بڑی تعداد میں ہوتے تھے، 30 35 40 سیٹیں ہوتی تھیں، ایم پی کی سیٹس ہوتی تھیں۔ لیکن ابھی ہم نے دیکھا جو الیکشنز ہوئے تھے لاسٹ 2 3 سال پہلے، 2018 میں ایم کیو ایم کے پاس ایم این اے کی تقریباً 6 سیٹیں تھیں۔ ابھی جو ضمنی الیکشن ہوئے، بائی الیکشن ہوئے لاسٹ ویک میں، 2 الیکشنز پہ ایم کیو ایم کو لوگوں نے بری طرح سے ریجیکٹ کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ایم کیو ایم کے اختلافات ہیں، ایم کیو ایم ڈیلیور نہیں کر سکی، لیڈرشپ کا فقدان ہے، کیا وجہ ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ پلس سب سے اہم بات جو میں آپ کو، پوری قوم کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں، ایف اے ٹی ایف کی۔ الحمدللہ پاکستان میں ایف اے ٹی ایف میں کامیابی حاصل کری، اور ایف اے ٹی ایف کی جو گرے لسٹ تھی 2018 کے بعد، جون 2018 کے بعد انہوں نے ہمیں گرے لسٹ میں کر دیا تھا، اور ہمارا دشمن انڈیا بھرپور کوشش کر رہا تھا کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈالا جائے اور طرح طرح سے اس کے اوپر جو ہے وہ سینکشن لگے۔ لیکن الحمدللہ پوری قوم کی دعائیں اور محنت رنگ لائی، اور اس میں بھی ہماری فوج نے بڑا کام کیا۔ ہماری فوج میں، ہمارے جی ایچ کیو میں ایک خصوصی سیل قائم ہوا، ایک جنرل صاحب کی نگرانی میں، اور انہوں نے اس کے اوپر بڑی محنت کی۔ تمام جو کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ مل کے ورک پلان بنایا اور بڑی محنت کی۔ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف کا بڑے کنٹریبیوشن ہے، انہوں نے بڑی محنت کی، اور الحمدللہ ہم اس میں کامیاب ہوئے۔ ان کی ہم نے تمام شرائط پوری کی، اور پاکستان ایف اے ٹی ایف کے گرے لسٹ سے نکل آیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، احسان ہے پوری قوم کو۔ میں اپنی طرف سے، اپنی پوری فوج کو، اور جو جنرل صاحب تھے ان کی ٹیم کو، میں اپنی طرف سے، پوری قوم کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان ایم کیو ایم کے نوجوان رہنما موجود ہیں۔ طاہا احمد، آپ ممبر ہیں سینٹرل کوآرڈینیشن کمیٹی کے، ایم کیو ایم پاکستان کے۔ ہم ان سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ طاہا بھائی، آپ کو ویلکم کہتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ایم کیو ایم نے اس دفعہ بائی الیکشن میں 2 سیٹیں تھیں، اس سے پہلے 2018 میں 6 ایم این اے کی سیٹیں آئیں، باقی سیٹیں لوز کیں، اس دفعہ 2 سیٹیں بھی چلی گئیں۔ سر، کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں آنے والے زمانے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا اور آپ کے چینل کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا موقف جاننے کے لیے ہمیں اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ دیکھیں، آپ نے جس طرح اپنے انٹروڈکشن میں کہا کہ 2018 کے الیکشن کا آپ نے ذکر کیا، تو ہم سب کے سامنے ہے کہ 2018 کے الیکشن میں کیا ہوا تھا، وہ الیکشن کیسے ہوا تھا، اور سیٹیں کس طرح سے جو تھیں پی ٹی آئی نے لی تھیں، یا پی ٹی آئی کو وہ سیٹیں دی گئی تھیں، یہ سب ہم نے دیکھا۔ اور جو لوگ ایم پی ایم این اے بنے تھے انہیں خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایم پی ایم این اے بن گئے ہیں۔ اس کے بعد جو پی ٹی آئی کی پرفارمنس رہی کراچی میں، وہ بھی تمام لوگوں کے سامنے ہے۔ کراچی کے کسی مسئلے کو حل کرنا تو دور کی بات، کسی مسئلے پہ آواز تک نہیں اٹھائی۔ کراچی شہر میں کوئی مسائل ہوئے، اس پہ ایک بیان تک نہیں آیا۔ کراچی کے کسی مسئلے کو حل کرنے کی ان کی نیت ہی نہیں تھی۔ کراچی والے پاکستان کو چلاتے ہیں، کراچی والے پاکستان کو، کراچی ہائیسٹ ٹیکس پیئنگ سٹی ہے، 97% ریونیو سندھ کو دیتا ہے اور 67% ریونیو پاکستان کو دیتا ہے۔ کراچی والے بہت سمجھدار لوگ ہیں۔ کراچی والوں کے سامنے پی ٹی آئی کا اصل چہرہ سامنے آ گیا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے انتخابات میں، آنے والے جو انتخابات ہوں گے اس میں یہ چیز آپ کو رزلٹ نظر آئے گا کہ کراچی والے پی ٹی آئی کو بری طرح سے ریجیکٹ کریں گے، اور یہ جو مسلط کیا ہوا مینڈیٹ ہے اس کو کراچی والے کسی حال قبول نہیں کریں گے۔ سر، یہ تو باتیں آپ کی میں نے مان لی، لیکن جو آپس کے اختلافات ہیں، جو ایم کیو ایم مختلف، بہت سارے ایم، 4 ایم کیو ایم، 3 ایم کیو ایم بنی ہوئی، ایم کیو ایم پاکستان، ایم کیو ایم
پی ایس پی بنی ہوئی, ایم کیو کی بنی ہوئی, کیا یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے سر اس کی؟ دیکھیں اس میں تھوڑا سا آپ کو کریکٹ کروں گا کہ ایم کیو ایم ایک ہی ہے اور ایم کیو ایم ایک سیپریٹ اینٹی ہے. جو ایم کیو ایم شروع سے چلی آ رہی ہے یہ ایم کیو ایم ہے, ایم کیو ایم پاکستان ہے. باقی لوگوں نے اپنی اپنی پارٹیز پولیٹیکل بنائی ہوئی ہیں. پی ایس پی ایک سیپریٹ اینٹی ہے, حقیقی ایک سیپریٹ اینٹی ہے, اور اس کے علاوہ ایم کیو ایم میں کوئی ڈویژن نہیں ہے. ایم کیو ایم اپنی جگہ یونائٹڈ ہے, اپنی جگہ مضبوط ہے, اپنے لوگوں میں موجود ہے, صبح شام اپنے لوگوں کے ساتھ انگیج ہے اور اپنے لوگوں کی خدمت کا, مسائل کا اور ناراضگیوں, اپنے لوگوں کی خدمت کر رہی ہے, ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور ان کی جو ناراضگیاں ہیں تھوڑی بہت ہم سے, ان کو بھی دور کرنے کی کوشش کر رہی لیکن ہے. آج جو ایم کیو ایم پاکستان کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں بھی کچھ اختلافاتی خبریں سننے میں آ رہی تھی, جس کی وجہ سے شاید یہ ہوا کہ بائی الیکشن میں نہیں دیکھیں, بہت میں بری اس شکست ہوئی. کی بالکل کلیئرٹی کے ساتھ, میں ان کی سینٹرل کوارڈینیشن کمیٹی کا ممبر ہوں, رابطہ کمیٹی کا رکن ہوں. میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی جتنی بھی خبریں آ رہی ہیں وہ بے بنیاد ہیں. جمہوری پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں اس میں ہر فیصلے میں سب کا اتفاق ہو, اختلاف ہو, یہ سکتا ہے. جمہوریت کا حسن ہے. لیکن جب کوئی فیصلہ پارٹی لے لیتی ہے تو ہر آدمی اس فیصلے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور پارٹی پالیسی کو, پارٹی لائن کو ٹو کرتا ہے. تو کوئی اختلاف ایم کیو ایم پاکستان, ود ان ایم کیو ایم پاکستان ایسا کوئی اختلاف نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ فیصلوں پہ کچھ لوگ اس کے اختلاف کرتے ہوں, کچھ لوگ اس سے اگری کرتے ہوں, تو یہ چیزیں تو بالکل بڑی کامن ہے, ہر پولیٹیکل پارٹی میں ہوتی ہیں. لیکن ایسا کوئی میجر پولیٹیکل اختلاف نہیں ہے ود ان ایم کیو ایم جس سے ہمیں نقصان پہنچ جو رہا ہے. ایم کیو ایم پاکستان کی لیڈرشپ ہے, جو تمام ایم کیو ایم کے لوگ ہیں, ان کے اوپر فیتھ رکھتے ہیں, بلیف رکھتے ہیں ان کے اوپر. 100% ساتھ کھڑے. اچھا سر, مجھے ایک بات اور بتائیے. اب آنے والے دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں بلدیاتی الیکشنز بھی آ رہے ہیں. ابھی آپ کا اس سے پہلے آپ پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کی پارٹنرشپ تھی, پھر آپ نے پی ٹی آئی کو چھوڑ کے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آ گئے. تو کس طرح دیکھ رہے ہیں ابھی پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ریلیشن ہیں وہ بھی اتنے اسٹرانگ نظر نہیں آ رہے جتنا اچھا, آپ کے اس میں ساتھ میں تھوڑی سی وعدہ کیا گیا تھا تھوڑا سا مختلف میں چیزوں اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم کسی قسم کی حکومت میں نہیں ہیں, ہم ان کے ساتھ کسی قسم کی شراکت داری میں نہیں ہیں. ہمارا ایگریمنٹ ہے پی ڈی ایم کے ساتھ, پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ. اگر ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت میں ہوتے تو ہمارے صوبائی وزراء ہوتے, ہمارے پاس صوبے کی گورنمنٹ میں کوئی حصہ ہوتا, اور ہمارے پاس کوئی مرات جو ہم سندھ گورنمنٹ سے لیتے. ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں, ہم نون لیگ کے اتحادی ہیں, ہم وفاقی حکومت کے اتحادی ہیں. ہم نے جو معاہدہ کیا اس میں ہم 7-8 سیٹیں جو ہماری ہیں, ہم نے کوئی وزیر اعلیٰ نہیں مانگا تھا جیسے دیگر پارٹیوں نے مانگا ہے. ٹھیک ہم نے ٹھیک کراچی بھائی, کے میں لیے آپ کا صرف جواب لیتا ہوں. صرف میرا ایک پوائنٹ سن لیں, ہم نے کراچی والوں کے لیے 3 چیزیں مانگی تھیں: پراپر سینسز, لا فل ڈیلیمیٹیشن اور آرٹیکل 148 کی آپ کا جواب میں امپلیمنٹیشن. ڈیٹیل میں لیتا ہوں اور ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, میں اس وقت ایک واقعے کا ذکر کرنا چاہوں. اگر میں کسی دوسرے ملک جانا چاہتا ہوں یا کوئی بھی شخص کسی دوسرے ملک جانا چاہتا ہے, اس کے لیے پراپر آپ کے پاس ویزا, ٹکٹ یا کنفرمیشن, یا آپ کے پاس کوئی آفر لیٹر یا کوئی انفارمیشن یا کوئی اسی قسم کی جو سفری دستاویزات ہوتی ہیں وہ ہونی چاہیے. اور اس کی بنا پہ کوئی بھی شخص دوسرے ملک جا سکتا ہے. نہیں جا سکتا تو وہ ایک معصوم 28 سال کی لڑکی نہیں جا سکتی جس کو ہمارے پڑوسی ملک انڈیا نے نہیں جانے دیا. جی ہاں, میں بات کر رہا ہوں ثنا ارشاد مٹو کی, جو ایک فوٹو جرنلسٹ ہیں جنہوں نے بیسٹ فوٹو جرنلسٹ کا ایوارڈ جیتا, اور وہ اپنا ایوارڈ لینے کے لیے امریکہ جانا چاہ رہی تھیں. ان کے پاس انویٹیشن تھا, ویزا تھا, ٹکٹ تھا, کنفرمیشن تھی, ساری چیزیں تھیں. لیکن مئی میں جب وہ جا رہی تھی ان کو ایئرپورٹ پہ روک لیا گیا, صرف اس بنا پہ کہ وہ ایک مسلمان خاتون تھی, مسلمان بچی تھی. اس کے بعد یہ ہوا, لاسٹ منتھ بھی وہ جانا چاہ رہی تھی, اس وقت بھی ان کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا. تمام ڈاکومنٹس ہونے کے باوجود ان کو نیو دہلی ایئرپورٹ پہ امیگریشن حکام نے روک لیا اور ان کو نہیں جانے دیا گیا, کیونکہ وہ ایک صحافی تھی. جہاں انڈیا میں تشدد کے واقعات عام ہیں, جہاں انڈیا میں ایک عام مسلمان کا جینا دوبھر ہے, ایک عام کشمیری کا جینا دوبھر ہے, وہاں پہ جرنلسٹ کے لیے بھی ہیومن رائٹس وائلیشن بہت زیادہ ہیں, جس کی ایک تازہ مثال میں نے آپ کو دی. جرنلسٹ کا وہاں جینا دوبھر کر دیا گیا ہے, اور صرف اس بنا پہ کہ اگر کوئی مسلمان ہے اور وہ کسی دوسرے ملک جانا چاہتا ہے جہاں ان پہ اور زیادہ تشدد اور ٹارچر کیا جاتا ہے, ان پہ طرح طرح کی پابندی لگائی جاتی ہیں. اس طرح کی ایک پابندی کی مثال میں نے آپ کو دی جو ثنا ارشاد مٹو کی ہے, جن کو امریکہ جانے سے روکا گیا. وہ اپنا ایوارڈ لینے کے لیے جانا چاہ رہی تھی. پوری دنیا کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے, یو این او کو نوٹس لینا چاہیے, اسپیشلی امریکہ نے جو ان کو بلا رہے تھے, جو امریکن حکام, جو امریکہ کا کوئی ڈپارٹمنٹ ان کو بلا رہا تھا, اس کو اس بات پہ ایکشن لینا چاہیے انڈیا کے خلاف.
اس وقت ہمارے درمیان ٹیلی فون لائن پر ایک سینئر صحافی اسلام آباد سے ملک سعید اوان صاحب موجود ہیں. ملک سعید اوان صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آواز آ رہی ہے آپ کی. ملک سعید صاحب، راجہ انیس بات کر رہا ہوں، میٹرو ون نیوز کراچی سے. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر، بڑی مہربانی آپ نے مجھے جو ہے اپنے پروگرام میں بلایا اور ایک موقع دیا کہ میں بھی اپنے خیالات کا اظہار ٹھیک ہے کروں. ملک صاحب، آپ بہت سینئر صحافی ہیں، اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ہمیں یہ بتائیے اس وقت جو کل ایک فیصلہ آیا ہے عمران خان صاحب کے خلاف، وٹ ایور جو بھی آیا، صحیح آیا غلط آیا، آنے والے دنوں میں جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ کس طرح چینج ہونے جا رہا ہے، نہیں ہو رہا، کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، لوگ کیا سوچ رہے ہیں، پولیٹیکل ورکر کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ کیونکہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بہت ساری چیزوں کو نزدیک سے دیکھ رہے ہیں، تو ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے. جی بالکل راجی صاحب، کل ایک فیصلہ آیا الیکشن کمیشن کے لیے جانے سے. ہم اس فیصلے پہ بحث تو نہیں کرتے کیونکہ وہ قانونی معاملہ ہے اور اس پہ جو ہے وہ عدالت میں چلے گئے ہیں تحریک انصاف، اور وہیں سے جو ہے وہ اب فیصلہ ہوگا کہ آگے کا لائے عمل کیا ہونا ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا وہ کنفیوز تھا، اور کل پی ٹی آئی نے اپنا ایک اجلاس کیا اور اس میں اس کے قانونی نکات کا جائزہ لیا. اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب یہ فیصلہ آیا تو جو پی ٹی آئی ہے اس کی جانب سے اپنے کارکنوں کو جو ہے وہ زیادہ پرامن رہنے کی اپیل کی، اور یہ بھی کہا کہ آپ پرامن ہیں اور اس پہ احتجاج نہ کریں، آپ لانگ مارچ کا جو ہے اس پہ فوکس کریں اور تیاریاں جو ہیں وہ لانگ مارچ پہ کریں. اگر ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو کل اگر خان صاحب یہ پرامن رہنے کی کال نہ دیتے تو پھر حالات مزید پیچیدہ ہو سکتے تھے. ابھی اگر جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ لانگ مارچ کو روکنے کی تیاریاں تو اپنی طرف سے کر رہی ہے. جب تحریک انصاف کی جانب سے لانگ مارچ کا اعلان کیا جائے گا اور پھر اس میں دیکھا جائے گا کہ کتنے لوگ شریک ہوتے ہیں. بعض سیاسی حلقوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ کل اگر عمران خان صاحب لانگ مارچ کی کال دے دیتے تو وہ ان کے لیے بہت اچھا ہوتا، اور یہ ایک بڑی ان کی سیاسی غلطی ہے جو انہوں نے لانگ مارچ کی کال نہیں دی. لیکن دوسری طرف اگر ہم پارٹی قیادت کی طرف دیکھیں تو انہوں نے کل جو ہے وہ عدالت سے رجوع کرنے کا جو ہے اعلان کیا ہے، اور ابھی تک تو حالات ٹھیک ہیں. ابھی دیکھتے یہ ہیں کہ آئندہ 5 ہفتے انتہائی اہم ہیں. صورتحال جو ہے وہ لمحہ بہ لمحہ آگے پیچھے اوپر نیچے ہو رہی ہے جس پہ آپ کی بھی نظر ہے، لیکن ابھی فی الحال تو پرامن حالات رہنے کی امید ہے. جب تک اللہ لانگ نے مارچ چاہا کی تو کال نہیں آتی. حالات پرامن ہی رہیں گے. بہت شکریہ ملک سعید صاحب ہمیں جوائن کرنے کا، بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے، اس وقت ہمارے درمیان جیسا کہ میں نے بتایا پہلے سے موجود ہیں طہا احمد صاحب. ہم نے بہت ساری باتیں کی ایم کیو ایم کے حوالے سے. طہا بھائی یہ بتائیے جو آنے والے بلدیاتی الیکشن ہیں اس میں ایم کیو ایم کی کہاں اسٹینڈنگ ہے؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ایم کیو ایم کتنی سیٹیں جیتے گی؟ میئر کراچی کے لیے ایم کیو ایم تیار ہے میئر کراچی بننے کے لیے؟ ان کا امیدوار کوئی ہے ایسا جو میئر کراچی بن سکے؟ دیکھیں، ایم کیو ایم کی روایت رہی ہے کہ ایم کیو ایم نے ہمیشہ ایک ان نون چہرہ انٹروڈیوس کیا ہے، اور وہ اس نے پرفارم کیا ہے، اور وہ اس نے کراچی کو تبدیل کیا ہے، اور پھر وہ بڑا نام بنا ہے میئر بننے کے بعد. ایم کیو ایم اس دفعہ بھی سرپرائز دے گی اور ایک نئے چہرے کو انٹروڈیوس کرے گی، اور ہمیں یقین ہے اس بات کا کہ میئر کراچی ہمارا ہی آئے گا اگر یہ جو حلقہ بندی ہے، جس طرح کی جیری مینڈرنگ کی گئی ہے کہ ایک یونین کاؤنسل 30,000 پہ بنائی ہوئی ہے اور ایک یونین کاؤنسل 90,000 پہ بنائی ہوئی ہے. تو کون سے قانون کے تحت یہ بنائی ہے، کون سے آئین کے تحت یہ بنائی ہے، اور کیا یہ الیکشن سے پری پول ریگنگ نہیں ہے؟ الیکشن سے پہلے دھاندلی نہیں ہے کہ آپ نے اپنی مرضی کے حلقے بنا دیے؟ ایک جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ریپرزینٹیٹو جیتے گا وہاں آپ نے نمبر آف یونین کاؤنسل چیئرمینز بڑھانے کے لیے یوسیاں کر دیں 30,000 ووٹر پہ، اور جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ دوسری جماعت کے لوگ جیتیں گے وہاں پہ آپ نے 90,000 پہ یونین کاؤنسلز بنا دی. اور جبکہ قانون آپ کا یہ کہتا ہے کہ 10% سے زیادہ کی ویریشن نہیں ہونی چاہیے. تو جیسا میں نے آپ کو پہلے میں بتا رہا تھا کہ ہمارے 3 مطالبات ہیں. ہم نے کوئی منسٹری نہیں مانگی تھی پی ڈی ایم سے، ہم نے کوئی عہدہ نہیں مانگا تھا، ہم نے کوئی منصب نہیں مانگا تھا. ہم نے 3 باتیں کی تھیں. ایک یہ تھا کہ ہمارے شہر کی گنتی پوری کریں. جس دن ہمارے شہر کی گنتی پوری ہوگی اسی گنتی کے حساب سے ہمیں ریسورس ایلوکیشن کی جائے گی. ہمیں پانی اتنا دیا جائے گا، ہمیں بجلی اتنی دی جائے گی، ہمیں گیس اتنی دی جائے گی،
ہمیں انفراسٹرکچر اس حساب سے دیا جائے گا, ہمارے ڈیولپمنٹ کے پیسے اس حساب سے دیے جائیں گے, اور اسی حساب سے ہماری سیٹیں بنائیں. جس دن یہ صحیح سینسز ہو گیا, آپ یقین کریے کہ یقین جانیے اس بات کا کہ جس دن صحیح سینسز اور صحیح ڈی لمیٹیشن ہو گئی, اس دن وزیر اعلیٰ اربن سندھ سے ہوگا. دوسری ڈیمانڈ ہماری یہ تھی کہ ڈی لمیٹیشن کو ٹھیک کریں. یہ جو اپنی مرضی کے حلقے کسی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے, گھر میں بیٹھ کے بنا کے دے دیے ہیں اور ہم پہ مسلط کر دیے ہیں, ان کو صحیح کریں. اور تیسرا یہ کہ کسی بھی جماعت کا میئر آئے اس کے پاس اختیارات ہونے چاہیے. امپلیمنٹیشن آف آرٹیکل 140A جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, جو ہمارے حق میں آیا ہے, لیکن آپ بدقسمتی دیکھیے ہماری کہ ہمیں سپریم کورٹ کے آرڈر کی امپلیمنٹیشن کے لیے بھی ایک ان پاپولر ڈیسیجن لے کے پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات کرنے پڑتے ہیں. ہم اس میں کوئی اپنے لیے کوئی وزارت کے لیے مذاکرات نہیں کر رہے, ہم 140A کی امپلیمنٹیشن کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں. بھائی میں آپ کو جوائن کرتا ہوں. اس وقت ٹیلی فون لائن پہ ہمارے درمیان موجود ہے ڈاکٹر شہاب امام. شہاب امام, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہلو شہاب امام, شہاب بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے, کیا آپ کو آ رہی ہے میری آواز؟ اچھا شہاب بھائی, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ اس وقت پی ٹی آئی جوائن کر چکے ہیں, پہلے آپ ایم کیو میں تھے, وہ ایک ڈیفرنٹ بات ہے. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں اس وقت جو آپ کیونکہ ایک وکیل ہیں, اس حوالے سے میں سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ 63(1)P کے تحت عمران خان صاحب کو الیکشن کمیشن نے نااہل کیا ہے. تو ہم یہ بتائیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ 63(1)P کے تحت الیکشن کمیشن کے پاس یہ اتھارٹی ہے, یا اس سے پہلے کسی ممبر کو اس آرٹیکل کے تحت ڈسکوالیفائڈ کیا گیا ہے؟ جی شہاب صاحب, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ابھی آ رہی ہے. آپ کو آ رہی ہے میری آواز؟ جی شہاب صاحب, میں آپ سے دوبارہ پوچھنا چاہوں گا, عمران خان صاحب کو نااہل کیا گیا الیکشن کمیشن نے 63(1)P کے تحت, تو پہلے مجھے یہ بتائیں الیکشن کمیشن کے پاس یہ اتھارٹی ہے, یا اس سے پہلے کتنے ممبران ہیں, یا کوئی ایک ایگزامپل ایسی ہے کہ جس کو کسی ایک کو اس آرٹیکل کے تحت نااہل کیا گیا ہو؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سیکشن 137 کے تحت الیکشن کمیشن نے اس کو عمران خان صاحب کو نااہل کرنے کی کوشش کی ہے, وہ دراصل غلط ہے, قانونی طور پہ انلیگل ہے اور میلافائڈ پہ بیس ہے. اٹ از اے پولیٹیکل وکٹمائزیشن اگینسٹ دا موسٹ پاپولر لیڈر آف پاکستان, اور انتہائی ظلم اور زیادتی ای سی پی نے کی ہے, جس کو ہم بھرپور طریقے سے جو ہے اس کی مذمت کرتے ہیں. یہ جو آرٹیکل 63(1)P کے تحت کیا ہے وہ بالکل غلط انٹرپریٹیشن ہے, اور انہوں نے ایک تو ای سی پی کوئی عدالت نہیں ہے کہ لوگوں کو اس طرح سے وہ ڈسکوالیفائی کر سکے, اور اس کا بالکل ہی غلط وہ ہے. اور سیکشن 137 کا جو 4 ہے, اس میں وہ جو سبمیشن آف اسٹیٹمنٹ آف ایسٹس اینڈ لائبلٹی کی وہ بات کرتے ہیں, تو اس کا آپ کو جب جمع کوئی آپ کرواتے ہیں یا کوگنیزنس لیتے ہیں, تو اس کا جو ٹائم لمٹ ہے سب سیکشن 4 میں 137 کے, وہ 120 ڈیز ہے, جو کہ اپریل میں ختم ہو چکے ہیں. تو یہ ٹائم بار ہے, فاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے, اس پہ وہ کر نہیں سکتے. یہ 120 ڈیز کا جو پیریڈ ہے وہ فالو ہی نہیں کیا انہوں نے. اور کسی بھی اور اگر وہ کسی اور تحت کر سکتے ہیں, ای سی پی کوئی ایکشن لے سکتا ہے ڈی سیٹ کرنے کا, تو کنوکشن بائی سیشن کورٹ ہے. تو کیا عمران خان صاحب کسی کورٹ میں کنوکٹ ہوئے ہیں؟ نہیں ہوئے. بالکل کوئی اس طرح کی ان کی کوئی کنوکشن نہیں ہے. ٹوٹل یہ بات غلط ہے. تیسرا یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن کورٹ ہے یا نہیں ہے؟ سر وہ کہتے ہیں کورٹ آف لا ہے. شاہ امام سے ہماری لائن ڈراپ ہو گئی. میں طاہر مسا آپ سے دوبارہ پوچھنا چاہوں گا, ہم بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں. آپ نے کہا تھا کہ ایم کیو ایم اس پوزیشن میں ہے کہ وہ جیت سکتی ہے, اور پھر آپ نے ڈی لمیٹیشن کی بات کی. تو سر ابھی تو اگر آپ یہ کہتے ہیں دوبارہ سینسس ہو, ڈی لمیٹیشن ہو, سر اٹ ول ٹیک اے لانگ ٹائم. سر جتنا بھی ٹائم لگے, ٹائم بچانے کے چکر میں ہم پورے پروسیس کو غلط کر کے ایک جعلی مینڈیٹ مسلط کر کے اس شہر کو دھوکہ تو نہیں دے سکتے. آپ مجھے بتائیں نا کہ یہ جو ڈی لمیٹیشن ہوئی ہے یہ کون سے قانون کے تحت ہوئی ہے, ٹھیک ہے, کون سے آئین کے تحت ہوئی ہے, کیسے ہو گیا کہ ایک یونین کاؤنسل کی آبادی کو آپ 30,000 کرتے ہیں, دوسری یونین کاؤنسل کی آبادی کو 90,000 کرتے ہیں. تو جو آبادی 90,000 ووٹر ایک یونین کاؤنسل کا چیئرمین بناتا ہے اور ایک 30,000 ووٹر ایک یونین کاؤنسل کا چیئرمین بناتا ہے, تو کیا وہ 90,000 ووٹر اور
का भी एक चेयरमैन नुमाइंदगी कर रहा है और 30,000 वोटर की भी एक चेयरमैन नुमाइंदगी कर रहा है, तो क्या ये उन लोगों के वोट के साथ ज्यादती नहीं है? क्या ये उन लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं है कि जब मेयर के लिए 90,000 का नुमाइंदा वोट करेगा वो भी एक वोट गिना जाएगा, और 30,000 का नुमाइंदा वोट करेगा तो वो भी एक वोट गिना जाएगा? और हमारा कानून मौजूद है जो कहता है कि 10% से ज्यादा की वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। तो ये तो पहली डिमांड है हमारी कि हर इलेक्शन से पहले, लोकल गवर्नमेंट हो या जनरल इलेक्शन हो, आपको हल्का बंदियों को दुरुस्त करने की जरूरत है, आपको सेंसस सही करने की जरूरत है। क्या कराची को कराची की आबादी के हिसाब से रिसोर्सेज दिए जाते हैं? ठीक है सर, मैं आपसे दोबारा ज्वाइन करता हूँ। इस वक्त शाह इमाम साहब दोबारा हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। शाह इमाम साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, तो मैंने आपको 3 पॉइंट बता दिए थे। जी। जो 4th पॉइंट है वो आर्टिकल 63(1)(p) का, कि इट कैन नॉट ऑपरेट ऑन इट्स ओन or can be solely used for disqualification. It comes into operation when disqualification arises from some other instrument of law. No disqualification existed before ECB. तो इस पे 63(1)(p) पे रिलायंस करना, इट इज a baseless thing. ये कानूनी तौर पे बिल्कुल इलीगल है, इसकी कोई बेसिस नहीं है, और ये पहली हियरिंग पे जो परसों फिक्स हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, किसी और मेंबर को भी पहले 63(1) नहीं, कभी नहीं हुआ इस तरह से, कोई कभी नहीं हुआ, एग्जाम्पल है? आज तक कोई मेंबर नहीं हुआ। ओके, ऐसी कोई एग्जाम्पल नहीं है? ऐसी कोई एग्जाम्पल नहीं है। फैसल वाडा साहब को किया है, मगर उसके फैक्ट डिफरेंट है। ठीक है शाह इमाम, हमें ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। मैं ताह अहमद साहब, हम बात कर रहे थे हल्का बंदियों के हवाले से। आपने कहा कि इस तरह की हल्का बंदी की गई कि कुछ जगहों पर 30,000 वोटर, किस जगहों पर 90,000 वोटर। तो सर उसके लिए आपने क्या स्टैंड लिया, हम क्यों क्या स्टैंड ले रही है? मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मुआहिदा हमने पीडीएम से किया है, उस मुआहिदे को हमने पब्लिक किया है, और उसमें ये 3 हमारे मेजर क्लॉजेज हैं। एक सेंसस, एक डिलिमिटेशन, एक आर्टिकल 140A की इम्प्लीमेंटेशन। उसमें ये हम नहीं कह रहे कि सिर्फ इख्तियारात एमक्यूएम के मेयर को मिलने चाहिए। लेट द बेस्ट मैन विन। जो पार्टी भी चाहे अपने कैंपेन करे, लोग उसको वोट दें, जिस पार्टी का भी मेयर आए। हम ये कहते हैं एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इस शहर की जरूरत है। इस शहर के जो भी मेयर हो उसके पास कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, और जो दीगर इदारे हैं, वाटर बोर्ड है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, जो भी ऐसे इदारे हैं जो मेयर के मातहत होते हैं, वो होने चाहिए ताकि वो परफॉर्म कर सके। हाथ पांव डाल के आप किसी को फेंक देंगे समंदर में तो वो क्या तैरेगा? कोई भी आज बताए ना, मुर्तजा वहाब साहब क्या परफॉर्म कर पा रहे हैं, जबकि वो तो सिंध गवर्नमेंट का हिस्सा भी हैं और एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं, लेकिन उनके पास भी वो इख्तियारात नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी इस शहर का मेयर आए वो बा इख्तियार मेयर हो, और इस शहर में लोगों को डेवलप करके दिखाए, किसी पार्टी से आए, किसी भी पार्टी से आए। ये हमारे जो कानून हम पास करवाना चाहते हैं वो कोई एमक्यूएम स्पेसिफिक थोड़ी है। आपने ये देखा है कि एमक्यूएम की तारीख रही है कि जब आखिरी बल्दियाती निज़ाम, जो एम्पावर्ड बल्दियाती निज़ाम था, उसमें एमक्यूएम ने ही शहर में काम किया है। ना उससे पहले कभी काम हुआ है, ना उसके बाद कभी काम हुआ है। लेकिन उसके बाद बल्दियाती निज़ाम को जिस तरह से चेंज किया गया, जिस तरह से इसमें खराबियां पैदा की गई, जिस तरह इदारे मेयर के पास से छीन लिए गए, उसके बाद तो कोई परफॉर्म नहीं कर सकता। आपको सिस्टम को सही करने की जरूरत है। हमें अपनी अपनी जमातों से ऊपर आके कराची शहर की भलाई के लिए, कराची शहर के फायदे के लिए सोचने की जरूरत है, और हमें इन 3 चीजों पे काम करने की जरूरत है। सबसे पहले यहाँ की आबादी को पूरा करें, दूसरा यहाँ की हल्का बंदियों को दुरुस्त करें, तीसरा जो भी मेयर आए वो एम्पावर्ड मेयर आए। अच्छा, आपका कहने का मकसद ये है कि जो भी मेयर एम्पावर्ड है और किसी पार्टी से हो, आपकी पॉलिसी की क्या स्टैंडिंग है? अवाम में आपकी रूट्स कितनी अभी स्ट्रांग है? अवाम के पास आप जाने के लिए तैयार हैं? अवाम आपको वेलकम करने के लिए तैयार है? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आज भी पूरे पाकिस्तान में सबसे मजबूत तंजीमी ढांचा हमारा है। हमसे ज़्यादा मजबूत ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किसी का नहीं है। हमारे जो सेटअप है टाउन्स का और यूसीस का, जो हमारा तंजीमी सेटअप है, जिससे वो पहले यूनिट और सेक्टर होते थे, वो आज भी ग्रास रूट लेवल के लोग हैं। हर गली मोहल्ले में हमारा सिस्टम मौजूद है, वो लोगों से कनेक्टेड हैं, हम लोगों के मसाइल से जुड़े हुए हैं। लोग हमारे दफ्तर रोजाना अपने मसाइल लेकर आते हैं, जो हमारे बस में होता है हम उनके मसाइल को हल भी करते हैं, वरना उनकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिला के उनके साथ खड़े होते हैं। बहुत शुक्रिया ताह अहमद साहब ज्वाइन करने। अल्लाह करे हमारे लोगों के मसाइल हल हों,
اللہ کرے ہمارے لوگوں کے مسائل اور اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کی حفاظت کرے. پاکستان ہماری جان ہماری شان. سب سے پہلے پاکستان. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. پاکستان زندہ باد.